الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آسان قرآن عربی کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے چینل آسان قرآن پر قرآن مجید کے لفظی ترجمے کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس میں بسا اوقات ہم عربی گرامر کی چند اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ترجمے میں ہم کبھی مفرد، کبھی جمع، کبھی مذکر، کبھی مؤنث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عموماً حضرات کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر مذکر کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے، مؤنث کا کیوں ہو رہا ہے، مفرد کا کیوں ہو رہا ہے، جمع کا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی گرامر کو سیکھیں۔ تو ہم نے عربی گرامر کی ایک آسان ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کورس ترتیب دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے ترجمہ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ کلاسز کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو کل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کل تقریباً 78,000 یعنی 78,000 الفاظ ہیں تقریباً۔ قرآن مجید کے جو 78,000 الفاظ ہیں وہ حقیقت میں جو اصل الفاظ ہیں وہ صرف 17,000 ہیں، یعنی 17,000 الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ 17,000 الفاظ کے معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم صرف یہاں پر علم الصرف جو عربی گرامر کا ایک علم ہے، اگر ہم اس کے چند قواعد سیکھ لیں تو ہمیں صرف 4,500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا اور ہمیں پورے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو صرف ہمیں اس وقت 4,500 الفاظ یعنی ہم صرف قرآن مجید کے 4,500 الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے تو ہمیں پورے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیں ہم اپنا پہلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہم نے رکھا ہے یہاں پر مضمرات، ضمیروں کی بحث۔ ہم نے یہ سبق اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم عربی گرامر میں افعال کو استعمال کرتے ہیں۔ افعال میں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اس چیز کو یعنی مذکر، مؤنث اور واحد، تثنیہ، جمع کو پہلی ہی کلاس میں سمجھ لیں گے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم مفرد کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، تثنیہ کا یا جمع کا، اور مذکر مؤنث کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس چیز کو سیکھیں گے۔ تو مضمرات کہتے ہیں ضمیر کو۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب الاول مضمرات۔ مضمرات یہ ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں آسان الفاظ میں وہ اسم جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں عمر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرے پاس آیا، ہم نے کھانا کھایا۔ اب وہ، ہم، آپ، تم، یہ ساری ضمیریں ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی چند ضمیریں ہیں جس کو ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ ویسے اس کی تعریف جو کتابوں میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب اور غائب کی حالت پر دلالت کرے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ آج کا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کے کتنے الفاظ سیکھیں گے۔ آج کا سبق جو ہمارا ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ قرآن مجید میں 4,049 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی صرف آج کے ایک سبق سیکھنے کے بعد ہم قرآن مجید کے 4,049 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ اس میں ضمیر دو قسم کی ہوتی ہے، مذکر کی اور مؤنث کی۔ مذکر کی جو ضمیر ہے وہ 3,065 مرتبہ استعمال ہوئی ہے اور مؤنث کی ضمیر 444 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ تو چلیں ہم ضمیر کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر کی چند اقسام ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ضمیر ہوتا کیا ہے اور یہ استعمال کیسے ہوتی ہے۔ ضمیر کل کتنی ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم اس طریقے سے کہ ضمیر یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث۔ اب مذکر ہو یا مؤنث اس کی پھر تین صورتیں بنیں گی، یا تو غائب کی ہوگی، یا مخاطب کی ہوگی، یا متکلم کی۔ اب یہ جو تین صورتیں بنی ہیں ان میں سے غائب اور مخاطب کی بھی تین صورتیں بنتی ہیں۔ واحد ہوگی، تثنیہ ہوگی۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو۔ اردو زبان میں تو ہم دو ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، واحد اور جمع، یعنی واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ یعنی دو کو، تین کو، چار کو اردو زبان میں۔ لیکن عربی میں ہم تین الفاظ استعمال کرتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو، تثنیہ کہتے ہیں دو چیزوں کو، اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ یعنی تین سے لے کے آخر تک، تین سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہوں ان کو جمع کہتے ہیں۔
اسی طرح مخاطب کی بھی یہ 3 بنیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، اور متکلم کے 2 ہی بنیں گے، واحد اور جمع۔ متکلم کہتے ہیں اپنے بارے میں بات کرنا، یہ میں ایک شخص یا ہم سب شخص۔ اسی طرح مؤنث میں بھی غائب کی 3 حالتیں بنیں گی، واحد، تثنیہ، جمع۔ مخاطب کی بھی 3 حالتیں بنیں گی، واحد، تثنیہ، جمع، اور متکلم کی بھی 2 حالتیں بنیں گی، واحد اور جمع۔ تو یہ کل ہماری 1 2 3 4 5 6 7 8 مذکر کی 8 ضمیریں ہو گئی اور 8 مؤنث کی۔ اب ضمیر کے الفاظ کیا ہیں، ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غائب کی ضمیروں کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ واحد کا مطلب کہ وہ ایک ہے، مذکر کا مطلب مذکر ہے، مرد ہے، اور غائب کا مطلب کہ وہ غائب ہے۔ غائب سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ تو بات کرنے والا ہے اور نہ وہ شخص ہے جس کو بات کہی جا رہی ہو، بلکہ وہ ایک تیسرا شخص ہے جو ابھی موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا۔ ہوا جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ، قل هو اللہ، ہوا، وہاں پہ بھی لفظ ہوا استعمال ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ ایک مرد۔ دوسری ضمیر ہے ہماری تثنیہ مذکر غائب۔ تثنیہ کا مطلب کہ وہ 2 چیزیں یا 2 شخص ہیں، مذکر کا مطلب مذکر ہے، مرد ہے یا مذکر ہے، اور غائب کا مطلب غائب ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما۔ ہما کا ترجمہ کریں گے وہ 2 مرد۔ تیسری ضمیر ہے ہماری جمع مذکر غائب۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم۔ ہم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب مرد۔ ابھی ہم نے 3 ضمیریں پڑھ لی، ہوا، ہما، ہم۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد۔ اب غائب میں ہی مؤنث کی ضمیر، واحد مؤنث غائبہ۔ واحد کا مطلب کہ وہ ایک چیز ہوگی، اور مؤنث کا مطلب کوئی عورت ہوگی، اور غائبہ کا مطلب کہ وہ نہ تو بات کرنے والا ہوگا اور نہ جس کو جو مخاطب ہے وہ ہوگی، بلکہ ایک تیسرا شخص ہوگا۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک عورت، ہیا وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہے ہما، وہ 2 عورتیں۔ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہما ہما۔ یعنی مذکر تثنیہ مذکر کے لیے بھی ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر کی ضمیر ہے یا مؤنث کی؟ تو ہم پیچھے والے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں گے۔ پیچھے اگر مذکر والے الفاظ استعمال ہو گئے تو وہ مذکر کی ضمیر ہوگی، اگر مؤنث والے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ مؤنث کی ضمیر ہوگی۔ تیسری ضمیر ہے جمع مؤنث غائبہ۔ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہن، وہ سب عورتیں۔ تو آج ابھی ہم نے پڑھی 6 ضمیریں غائب کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ جیسے ابھی ہم نے یہ ترتیب پڑھی ہے کہ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ہم اپنی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں صیغے۔ تو جیسے غائب کے 6 صیغے ہیں، ان 6 میں سے 3 مذکر کے صیغے ہیں اور 3 مؤنث کے۔ تو ہمیں آخر تک ہماری یہی ترتیب چلتی رہے گی، یعنی ہم افعال کی بحث شروع کریں گے، اس میں بھی ہم صیغے لکھیں گے، اس میں بھی 6 غائب کے صیغے ہوں گے، اور ان غائب کے صیغوں میں سے 3 مذکر کے ہوں گے، 3 مؤنث کے۔ اسی طرح ہم اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کی بحث آگے جا کے پڑھیں گے، اس میں بھی یہی ترتیب ہماری چلے گی۔ تو غائب کی 6 ضمیریں ہوگی۔ اس کے بعد ہے مخاطب کی ضمیریں۔ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جا رہی ہو، یعنی سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب۔ مخاطب کی بھی 6 ضمیریں ہیں، 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کی۔ پہلی ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب۔ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے انت، آپ ایک مرد۔ دوسری ضمیر ہے تثنیہ مذکر مخاطب۔ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتما، آپ 2 مرد۔ تیسری ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب۔ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتم، آپ سب مرد۔ اس کے بعد 3 مؤنث کی ضمیریں ہیں، واحدہ مؤنث مخاطبہ۔ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے انتی۔ اب آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا صرف ایک زبر اور زیر کے بدلنے سے قرآن مجید کے ترجمے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں انتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد، اور اگر آپ نے غلطی سے پڑھ لیا انتی تو معنی تبدیل ہو جائے گا اور اس کا معنی بن جائے گا آپ ایک عورت۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس کورس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ 5ویں ضمیر ہے
تسنیہ مونس مخاطبہ لفظ اس کے لیے بھی انتما استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ غائب کی تسنیہ کی ضمیر میں ہم نے دیکھا تھا مذکر کی ضمیر بھی وہی تھی اور مونس کی بھی وہی تھی، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، تسنیہ مذکر مخاطبہ اور تسنیہ مونس مخاطبہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے انتما۔ چھٹی ضمیر ہے جمع مونس مخاطبہ، لفظ استعمال ہوتا ہے انتنا، آپ سب عورتیں، تو مخاطب کی 6 ضمیریں ہوں گی، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ آپ حضرات نے ان ضمیروں کو رٹا لگانا ہے، یعنی بار بار پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے ایک بار اس کا معنی سمجھ لینا ہے، اس کے بعد معنی کا لحاظ رکھے بغیر آپ نے اس کو رٹے کے طور پہ بار بار پڑھنا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، ایسے تیز تیز پڑھنا ہے تاکہ یہ ضمیریں آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں، اور جب بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آئے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ 6 ضمیریں مخاطب کی ہو گئی۔ اب چلتے ہیں متکلم کی ضمیر۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اپنے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں اس کو متکلم بولتے ہیں۔ متکلم کی صرف 2 ہی ضمیریں ہیں، پہلی واحد متکلم، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انا، میں ایک مرد یا عورت، اس میں مذکر اور مونس دونوں کا لفظ ایک ہی ہے انا، اور دوسری ضمیر ہے جمع متکلم، لفظ استعمال ہوتا ہے نحن، اس میں بھی مذکر اور مونس کا لفظ ایک ہی ہے۔ تو متکلم کی 2 ضمیریں ہیں انا، نحن۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق ضمیر مرفوع منفصل۔ تو ابھی ہم اس کو ایک بار پھر دہراتے ہیں اور آپ نے جو مشق کرنی ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج کی آپ کی مشق ہے ضمیر مرفوع منفصل کا رٹا، یعنی پہلے آپ نے اس کے ترجمہ کو سمجھ لینا ہے کہ ہوا وہ ایک مرد، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، یعنی واحد تسنیہ جمع مذکر مونس کو سمجھ لینا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کو پہلے سے ہی واحد تسنیہ جمع مذکر مونس کا پتہ ہی ہوگا، کیونکہ اردو گرامر، انگلش گرامر میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے ایسے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتما، انا نحن، ایسے۔ تو آپ حضرات نے اس کا رٹا لگانا ہے ایسے 3 کی جوڑی بنا کے، ہوا ہما ہم، ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، ہیا ہما ہننا، ان تینوں کو ساتھ پڑھنا ہے، پھر انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج ہم نے قرآن مجید کے تقریباً 4050 الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے، یعنی ہم نے ضمیر مرفوع منفصل کو سیکھا ہے جو قرآن مجید میں 4049 مرتبہ استعمال ہو گیا ہے۔ ہوا کا لفظ قرآن مجید میں 481 بار آیا ہے، ہما کا لفظ 116 بار آیا ہے، اور ہم کا لفظ 2212 بار آیا ہے۔ سب سے زیادہ ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو جس کا مطلب ہے وہ سب مرد۔ ہیا کا لفظ آیا ہے 47 بار، اور ہما کا لفظ وہی لفظ ہے، ہما 116 بار آیا ہے، دونوں الفاظ ایک ہی ہیں۔ اور ہننا کا لفظ آیا ہے 208 بار۔ انتا کا لفظ استعمال ہوا ہے 55 بار۔ انتما کا لفظ ایک ہی بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ انتم کا لفظ 74 بار استعمال ہوا ہے۔ انتی کا لفظ 55 بار استعمال ہوا ہے۔ انتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور انتی واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ انتما پھر وہی لفظ ہے، دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ انتنا کا لفظ شاید قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے۔ انا کا لفظ 64 بار آیا ہے، اور نحن کا لفظ 62 بار آیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آپ کی مشق ہے کہ آپ نے اس گردانوں کو زبانی یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اس کی اجرا کرنا ہے، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو آپ نے وہاں پر سوچنا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو اس اجرا کے لیے ہماری دوسری سیریز چل رہی ہے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، سورۃ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، پہلے سپارے سے۔ اگر آپ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو وہاں سے آپ ترجمہ کی کلاسز بھی لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔